ازواج مطہرات وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نکاح میں لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت بننے کے شرف سے مشرف فرمایا۔ قرآن مجید میں جب آپ سورۃ الاحزاب کی وہ آیات پڑھتے ہیں جنہیں آیات تطہیر کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیے تو سیاق و سباق میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کو خطاب فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ازواج مطہرات ہیں، اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے ان کی جانوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، اور ان کی جانوں کے ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کل اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے ہمارے نبی کی عورتوں یعنی ان کی ازواج مطہرات، کائنات میں کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جب آپ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو رہا ہے تو آپ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے گلے اور میرے سینے کے مابین رکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وصال سے پہلے جو آخری چیز اپنے منہ مبارک میں رکھی ہے یہ وہ مسواک ہے جو خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے چبائی اور اپنے لعاب دہن سے نرم کرنے کے بعد اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور قربان جائیں کہ کیا مقام و مرتبہ پایا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو رہا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی حجرہ مبارک میں موجود ہیں جو حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں کوئی مقدس ترین ہستی ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسد مبارک آج جس مقام پر موجود ہے، جس حجرے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو وہ بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک جس مقام پر تشریف فرما ہیں تو وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ تقریباً 2200 اور کچھ احادیث طیبہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست روایت فرمائی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ قرب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ جب جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں تو آپ کے بستر مبارک پر بھی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا سلام عرض کر دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قدر قریب ترین زوجہ محترمہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں تقریباً 8 برس کا عرصہ آپ کو نصیب ہوا، اور آپ کو مشیخۃ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی آپ کو معلمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام تر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ جن میں بالخصوص وہ مسائل جو خواتین کی اخلاق اور تربیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی، اور صحابہ اور اہل بیت اور کل اہل ایمان کو سکھائے۔ اور میں یہاں پر ایک حدیث پڑھنا ضرور چاہوں گا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن مجید ہیں۔ گویا کہ اگر آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا حسن و جمال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے وہ خوبصورت ترین پہلو آپ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا سلام ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔